ایک بار پھر اس جرت اور غیرت کا جھنڈا اٹھائے گا جو عوام کی طاقت سے آتی ہے. پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی جو نظم ہے اس کو دوبارہ اس پہ ہم چلیں گے, اس ترقی کی موٹر وے پر دوبارہ چلیں گے, نوجوانوں کے روزگار کی نئی سڑک پر چلیں گے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں محمد نواز شریف کو دعوت دینے کے لیے. میرے بھائی دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے, کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے, کچھ اپنی جزا لے جائیں گے. اے حق نشینوں اٹھ بیٹھو, اے حق نشینوں اٹھ بیٹھو, وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں کروڑوں عوام کے دلوں کی دھڑکن, قائد ملت, قائد عوام, قائد جمہوریت, فاتح جمہوریت, وزیر اعظم, دلوں کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف. وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, ووٹ کو, ووٹ کو. زور سے میاں صاحب کو ہماری آواز پہنچنی چاہیے. ووٹ کو, ووٹ کو, آخر سے بھی آواز آنی چاہیے. ووٹ کو, ووٹ کو. وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم محترم میاں محمد نواز شریف. تھینک یو. میں آ رہا ہوں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی محترم عاطف رؤف صاحب, میری آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت ہی عزیز عاطف رؤف صاحب اور بہت ہی عزیز ذیشان صاحب, جناب بدر شہباز صاحب, اور میرے بہت ہی عزیز سیف الملوک کھوکھر صاحب, بہت عزیز جناب افضل کھوکھر صاحب, محترم میرے بھائی پرویز رشید صاحب, اور بہت ہی پیارے خرم دستگیر صاحب, اور بہت ہی پیاری مریم نواز شریف صاحبہ, اور پھر بہت ہی پیاری مریم اورنگزیب صاحبہ, اور پھر سب سے پیارے میرے دل کے بہت ہی قریب سوشل میڈیا کے دوستوں, جوانوں, بیٹوں, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج میرے سامنے بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کا ہر کارکن, ہر ورکر, اور پھر دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں, مسلم لیگ کے سوشل میڈیا کے والنٹیئرز, سب لوگ مجھے بہت عزیز ہیں کہ آپ نے 2017 سے لے کے اب تک
ملک کو لاحق مشکل ترین وقت میں اور پھر ووٹ کی عزت کی بحالی کے لیے جس طرح بے دریغ دی ففتھ جنریشن وار کے نام پر جو تیار کی ہوئی ٹرولز کی آرمی کا بے خوف ہو کر ہر سوشل میڈیا مقابلہ کیا اور پاکستان میں ایک آئینی قانونی اور جمہوری نظام اور رول آف لا کے لیے آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں یہاں تک کہ جیلیں بھی کاٹی، یہ سب ہماری تحریک اور ہماری جدوجہد اور آپ کی جدوجہد کا سنہرا ورک بن چکا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے آپ نے میرا مان رکھا، مسلم لیگ نون کا مان رکھا، مریم نواز شریف کا مان رکھا، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہم سب کا مان رکھا، اور آپ نے نواز شریف کے فرنٹ لائن اور مریم نواز شریف کے فرنٹ لائن وارئرز بن کر دکھایا۔ اور آپ نے اپنی جماعت کا، مسلم لیگ نون کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، میرے پاس آج الفاظ نہیں کہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو گلے کے ساتھ لگاؤں۔ باؤ جی، باؤ جی، باؤ جی، باؤ جی، باؤ جی، باؤ جی، آپ کا یہ دیدنی جوش و خروش، یہ ولولہ پاکستان کے، بھائی میں تو بالکل دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے روشن مستقبل کی مجھے نوید سنا رہا ہے۔ اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا پر الحمدللہ کوئی ثانی نہیں ہے۔ مبارک ہو آپ کو عاطف رؤوف صاحب، مبارک ہو ذیشان صاحب، اور مبارک ہو شہباز بدر صاحب، اور مبارک مریم نواز شریف صاحبہ، آپ سب کو اور سارے کارکنوں کو مبارک ہو۔ ابھی کے پی کے سے میاں صاحب بھی آئے تھے، عالمگیر کو ابھی دیکھ رہا تھا۔ عالمگیر آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہاں ہیں آپ کدھر ہیں؟ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں آپ؟ تو بھائی کیمرہ کرو سی، ہاں عالمگیر کے اوپر کیمرہ ڈالو بھائی۔ عالمگیر کے کیمرہ ڈالو عالمگیر پر۔ عالمگیر السلام علیکم۔ باقی دوستوں کا بھی، جن کا بھی عاطف رؤوف صاحب نے نام لیا ہے، شہر گنوائے ہیں اور بتایا ہے کہ فلاں جگہ سے سوشل میڈیا کے قافلے آئے، میں سب کو دلی سلام پیش کرتا ہوں۔ گئے وہ دن جب یہ کہا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا کسی اور جماعت کا قلعہ ہے، اور یہاں پر مریم نواز بھی شاباش کی مستحق ہیں
जिन्होंने अनथक मेहनत और लगन से सोशल मीडिया टीम की दाग बेल डाली और आप नौजवानों को मुल्क की सियासत में मुतहर्रिक रखने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। सुने सुने, क्योंकि मंजिलें चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे हुआ करते हैं। दोस्तों की मुझसे बेलौस मोहब्बत थी जो मुझे यहाँ पर खींच लाई है, और फिर चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके शाना बशाना खड़ा है। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। आज मैं सोशल मीडिया के उन जानसारों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो इस मजमे में तो नहीं है, लेकिन इस प्रदेश बैठकर हमारी इस तहरीक और इस जदोजहद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपकी इस काविश पर, आपकी इन कुर्बानियों पर मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन और मैं, मुझ समेत तमाम लोग फख्र करते हैं, और हर लीडर आपको सलाम पेश करता है। नवाज शरीफ आपको, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैसे गैर जमहूरी कुव्वतों ने आपके नारे वोट को इज्जत दो से खाइफ होकर कंट्रोल्ड मीडिया के जरिए, वो मीडिया जिसको कि इन्होंने कहा, उसके जरिए प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है कि नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क को कमजोर कुव्वतों को मजबूत कर रहा है। उन्हें यही तो, बात सुने और गौर करें, इन्हीं गैर आईनी ताकतों ने, भाई इन्हीं गैर पाकिस्तान में आजादी इजहार का गला घोंट रखा है, गरीब का गला घोंट रखा है, लोगों के रोजगार का गला घोंट रखा है, और लोगों को महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया है। कल मुझे कोई कह रहा था कि मेरी बीवी 1000 रुपया लेके सब्जी खरीदने गई और कुछ आटा भी खरीदना था, सब्जियां खरीदनी थी, कुछ और भी छोटी मोटी चीज, तो कहने की सिर्फ 3-4 चीजें खरीदी और 940 रुपए का बिल बन गया, बाकी चीजें छोड़ कर बस आ गई। बताएं, वो कहते थे कि आपके जमाने में 1000 नहीं, कहते थे कि 500 रुपए में, 400 रुपए में थैला भर जाता था। तो मुझे आप बताएं कि आज लोग, अगर कोई 20,000 रुपए अभी तनख्वाह ले रहा है, या 30,000 भी ले रहा है, या 50,000 भी ले रहा है, वो गुजारा कैसे कर, क्या खा रहा है, क्या बच्चों को पढ़ा रहा है, कहां से बिजली का बिल दे रहा है, कहां से गैस का बिल दे रहा है, कहां से बच्चों की फीस दे रहा है, कहां से घर का किराया दे रहा है। भाई ये सोचने वाली बातें हैं और दिल हिला देने वाली बातें हैं, और इनको फिक्र पड़ी हुई है हम नवाज शरीफ का रास्ता रोकें। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मेरी तकरीरें नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है, और शरीफ की तकरीर किसी जगह आए ना। आज सारे
इन्हीं ताकतों के शिकंजे में कैद हैं और पता नहीं वो भी कैद से क्यों घबराते नहीं। आज वो भी कैद होना क्या खुद पसंद करते हैं कि वो कैद में रहें? अफसोस है इस बात का। और फिर इन लोगों से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत सच को झूठ और झूठ को सच और स्याह को सफेद साबित करने का काम लिया जा रहा है और वो काम कर रहे हैं। कहां गया ज़मीर आपका? लेकिन याद रखें, आप भी उनको याद दिलाते रहें, अब दुनिया बदल चुकी है। अब वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले दुनिया थी। आज सोशल मीडिया की सूरत में ज़राए अबलाग का एक मुअस्सर और आजाद जरिया सामने आ चुका है। एक अमली नमूना हो जो आप सामने मेरे बैठे हुए हो। और सोशल मीडिया हालिया दिनों में होने वाली गैर आईनी कानून साजी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जाबरों के शिकंजे से काफी हद तक आजाद है। रहना है, कोई शिकंजा कबूल नहीं करना आपने। इस वक्त मेरे सामने बैठा हर शख्स आपको कह रहा हूं, एक खुद मुख्तार चैनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, टिकटॉक है या यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप, ये सब जो है वो ये शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि अब इन लोगों के लिए झूठ को आधे में छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। जितना इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे ये उतना पीछे भागेंगे, उतना पीछे भागेंगे। और सोशल मीडिया की वजह से आम आदमी की सोच को, उस आवाज को दबाना नामुमकिन हो गया है। और यही वो नाकाबिले शिकस्त हथियार है जो इंशाल्लाह हमारे मिशन में कामयाबी दिलवाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। और इसे आप सब यकीनी बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे ना? दिल से पूछ के बताएं, बनाएंगे ना? नहीं, जरा हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करें। आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हकीकी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी का सूरज तुलू नहीं हो जाता। आप चैन से नहीं बैठेंगे। और याद रखें सोशल मीडिया के संग में आपने कभी भी तहजीब और अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना। अगर आप अपने अज़्म में पुख्ता रहे तो वोट को इज्जत दिलवाने में हम इंशाअल्लाह जरूर बजरूर सुरखरू होंगे। और 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के सुरखरू होंगे। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अवामी शऊर की बेदारी से आमरों और आमरीतों का जवाल पहले ही शुरू हो चुका है। मगर आपने ये नहीं भूलना कि दूसरी तरफ गैर जमहूरी कुव्वतें भी इस बात से बेखबर नहीं है और वो कई अशरों पर मुहित अपनी जाबराना इजारादारी को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगी। वो सोशल मीडिया पर भी मजीद कदगने लगाने के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह आखिरी फतह आपकी होगी। फतह आखिर हक और सच की होकर रहेगी इंशाअल्लाह।
آپ دیر تک یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ اور سچ اور باطل کی ایک جنگ ہے، جنگ جدوجہد ہے. اس کشمکش میں ہماری سوشل میڈیا فورس اللہ کے فضل و کرم سے صف اول کی فورس ہے، صف اول کی، اور صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. ان حالات میں آپ کے کندھوں پر میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے کندھوں پر پہلے سے بھی زیادہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان سلیکٹڈ اور نائب حکمرانوں کی حکومت ہچکولے کھاتی اور آخری سانسیں لیتی نظر آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میرا یقین ہے کہ میرے سنگ سنگ آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ ولولہ انشاءاللہ ان گرتی ہوئی دیواروں کو آخری دھکا دے گا. اور یاد رکھیے کہ شکست خوردہ قوتیں آپ کو ہر طرح سے خوف زدہ کرنے کی کوشش تو کریں گی. آپ کے خوف میں غیر آئینی طاقتوں کی فتح اور آپ کی بے خوفی میں ان قوتوں کی شکست. جب آپ کو یقین ہے کہ آپ حق اور سچ کے راستے پر ہیں تو پھر خوف اور ڈر کی زنجیریں کیسی، کون سی زنجیریں؟ ان کو توڑ کر پھینکنا ہوگا. بولو، ان کو توڑ کر پھینکو گے؟ انشاءاللہ آپ کی قیادت میں. کیونکہ شکریہ. یہ آپ کو بھائی، یہ آپ کو مزید ڈرائیں گے، یہ آپ کو خوف بھی دلائیں گے، لیکن آپ نے ہر آندھی کا مقابلہ کرنا ہے بے خوف ہو کر. اور پھر آپ نے حق کا چراغ جلانا ہے، تاریکی کو شکست دینی ہے آپ نے. اور ملت کی کشتی کہ میرے نگہبانی کرنے والے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میری خواہش ہے کہ آپ نوجوانوں کے، آپ کے اگلے 73 سال ایسے نہ گزریں جیسے پچھلے 73 سال گزر گئے. میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کو وہ راستہ بتا رہا ہوں جس پر چل کر ہم دنیا کی مہذب قوموں میں اپنی منزل کو حاصل کر سکیں گے. اور میرا قصور، میرے بچوں، صرف یہی ہے. کیا ہے قصور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ووٹ کو عزت دو کی مشعل تھامے اپنی قوم کو، آپ کو اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو حصول جمہوریت کی راہ پر لے کر چل نکلا ہوں. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ان چند کرداروں کو اصلاح احوال کی دعوت دے رہا ہوں جن کی نظر میں آئین اور قانون کی نہ کبھی عزت تھی اور نہ آج ہے. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اپنی پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو خراج تحسین پیش کر کے چند آئین چکن کرداروں کو بے نقاب کر رہا ہوں. اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ان اکا دکا کرداروں کو نام لے کر جو ہمیشہ پردے کے پیچھے کھیلتے رہے ہیں، جو سامنے آنے سے گھبراتے ہیں،
اور پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے کھیل کھیلتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں. آج نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس اور اپنی قوم کے پاس آئے ہیں. مجھے آپ سے جواب چاہیے. مجھے بتائیں, سوچ کر بتائیں, کیا ان آئین شکنوں کو بے نقاب کرنا غداری ہے؟ کیا ان کرداروں کو بے نقاب کرنا بغاوت ہے؟ کیا ان ووٹ چوروں کو بے نقاب کرنا جرم ہے؟ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. کیا آپ کو اور ملک کو بھٹکانے والے ان چند کرداروں کو سامنے لانا غداری ہے؟ مجھے بتائیں, یہ ریاست کے اوپر ریاست چلانے کا پلان بنانے والے جو ہیں, ان کرداروں کو بے نقاب کرنا بغاوت ہے؟ آپ کا مال چوری کر کے امریکہ میں سلطنت بنانے والوں کا نام لینا جرم ہے؟ کیا کیا عاصم باجوہ نے, جنرل عاصم باجوہ نے کیا کیا؟ آپ کا مال, آپ کے ملک کا مال لوٹ کر امریکہ میں سلطنت قائم کی ہے. اس کا نام لینا کیا جرم ہے؟ اور ان چند کرداروں کا نواز شریف کو اگر پسند نہیں ہے میرا سچ بولنا تو نہ صحیح بھائی, نواز شریف کی بات پسند نہیں ہے تو نہ ہو, لیکن آج پاکستان کے مستقبل کے معماروں, آپ معمار ہیں, پاکستان کے مستقبل کے معماروں کے یہ جواب مجھے اس سفر کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دے رہے ہیں اور یہ جذبہ دے رہے ہیں, ہمت دے رہے ہیں, بہت ہمت دے رہے ہیں. میری بہنوں, بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں, آپ پاکستان کا مستقبل ہیں. آپ امید کی وہ کرن ہیں جو اپنے عزم اور ہمت سے درد کو دبا اور تصور کو تصویر دے رہے ہیں اور خواب کو تعبیر دے رہے ہیں, تدبیر کو تقدیر دے رہے ہیں اور بندگان اسیر کو عالمگیر بنا سکتے ہیں. وہ عالمگیر نہیں جو ابھی آپ پہ پھر رہا ہے, یہ میں دوسرے عالمگیر کی بات کر رہا ہوں. دونوں عالمگیر بہت اچھے ہیں. عالمگیر سن رہے ہو میری بات؟ عالمگیر سن رہے ہیں, آپ کھا پی رہے ہو؟ بھائی اب عالمگیر سمیت آپ بھی, عاطف رؤف, ذیشان اور بدر شہباز اور میرے ہزاروں یہ بیٹے اور بیٹیاں جو بیٹھی ہیں یہاں پر, پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے, آپ کے ہاتھوں میں ہے, آپ کے ہاتھوں میں. اور انشاءاللہ آپ کا یہ جذبہ اور یہ جنون ہی پاکستان کو آگے بڑھائے گا. پاکستان کا باشعور طبقہ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, رکھیں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ کریں. آپ فیصلہ کریں کہ آج ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ آج تک کسی ایک بھی جمہوری منتخب وزیر اعظم کو اس کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی.
ہر چند سالوں بعد جمہوریت پر شب خون مار کے مارشل لا لگا دیے گئے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون یہاں پہ نافذ کر دیا گیا. بار بار آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں اور الیکشن میں کبھی بکسے چوری اور کبھی آر ٹی ایس کی بندش سے عوام کے ووٹ کو چوری کیا گیا. ملک بنانے والوں کو غدار کہا گیا اور عوام کے مقبول لیڈروں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں اور جلاوطنیوں میں رکھا گیا اور رہبر رازن بنا دیے گئے. آپ سب ماشاءاللہ صاحب علم و دانش ہیں. آج اپنے آپ سے سوال کریں, اپنے آپ سے سوال کریں. گھر جائیں گے تو اپنے اہل و عیال سے سوال کریں, گلی محلے میں دوستوں عزیزوں سے سوال کریں کہ ایسا کیوں ہے. ایسے پاکستان کا خواب تو اقبال نے نہیں دیکھا تھا. میری خواہش ہے میرے بچوں کہ آج میری اس گفتگو کو صرف آپ ایک تقریر کے طور پہ نہ لیں, بلکہ اسے ایک سوچ اور ایک فکر دے کر اپنے گھر جائیں اور آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے جو یہ سوال پوچھے, وہ تڑپ یہ سوال پوچھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا میرے ملک کے ساتھ, میرے وطن کے ساتھ کیوں ہوا. میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچ اور یہ فکر آپ پر مستقبل کے وہ دریچے کھولے جہاں جمہوریت ہو, روشنی ہو, جہاں خوشحالی ہو, جہاں ترقی ہو, جہاں انصاف ہو, جہاں آئین کی بالادستی ہو. آپ کو مایوس نہیں ہونا بلکہ حقائق کا مطالعہ کرنا ہے, ان کا تجزیہ کرنا ہے اور پھر ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, کیونکہ آپ نے ملک میں حقیقی جمہوریت لانے کا جو علم اٹھایا ہے وہ بغیر محبت, بغیر محنت اور بغیر کوشش اور قربانی کے بغیر ممکن نہیں. ہم جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ پاکیزہ, خالص اور مضبوط قوم کے طور پر انشاءاللہ ہم ابھریں گے. اور میں آپ کے لیے بہت نیک تمنائیں رکھتا ہوں. تو پھر آئیں, آپ سب نعرے لگا رہے ہیں اور نعرے, لیکن آپ خاموش. آخری 2-3 باتیں میں نے آخری کرنی ہے 1 منٹ میں. آج میرے ساتھ مل کر عہد کریں کہ ہم تمام تر ظلم و جبر کے باوجود ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھتے رہیں گے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے رہیں گے, بے خوف ہو کر حق اور سچ کے چراغ روشن کرتے رہیں گے. غیر آئینی طاقتوں کے ان داغدار چہروں کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تاریخ شب جلد ختم ہونے کو ہے اور ایک نئی صبح طلوع ہونے کو ہے, اور وہ صبح انشاءاللہ جمہوریت کا راج ہوگا. وہ صبح جس میں آپ کی رائے کو عزت ملے گی, وہ صبح جس میں آپ کے ووٹ کو عزت ملے گی. اور میں آپ ساتھ میں معافی چاہتا ہوں کہ خرم بھٹی, کاشف صابر خان, سعد نعیم کا میں نام نہیں لے سکا,
ان دوستوں کو بھی میرا بہت سلام. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے. انشاءاللہ 13 تاریخ کو لاہور مینار پاکستان میں آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کے جان نثار زندہ باد.